بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا دیس کے محترم سامعین و ناظرین، شکر خداوندی کے عنوان سے ایک ایمان آفروز واقعہ آپ کی نظر ہے۔ سامعین گرامی، اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں اور آپ خداوند و تعالی و سبحانہ کے کتنے مشکور و ممنون ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ عبداللہ بن محمد جہادی مہم کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن محمد ٹہلتا ہوا ایک بار ساحل سمندر جا نکلا۔ وہاں دیکھا کہ خیمے میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ بآواز بلند کہہ رہا ہے، میرے رب مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ مجھ تو نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے۔ اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ سامعین گرامی، عبداللہ نے یہ دعا سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، بینائی سے محروم ہے، جسم میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ چنانچہ عبداللہ اس کے پاس آ کر سلام کیا اور عرض کیا، حضرت آپ اللہ تعالی کی کس نعمت اور فوقیت پر شکر و حمد و ثنا کی توفیق کے خواستگار ہیں؟ سامعین گرامی، معذور شخص نے جواب میں فرمایا، اور کیا خوب ہی فرمایا۔ کہنے لگا، آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ بخدا اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے کر مجھے کچل دے، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے، اور اسی طرح زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ناتواں جسم میں زبان کی بے بہا نعمت کو دیکھیے کہ یہ سالم ہے۔ کیا صرف اس ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا کر سکتا ہوں؟ فرمانے لگے، میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود میں معذور ہوں، زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہے، لیکن وہ 3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہ کہاں ہے۔ آپ اس کا پتہ کر لے تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں گا۔ سامعین گرامی، ایسے صابر و شاکر اور محتاج انسان کی خدمت سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ عبداللہ نے بیابان میں اس کی تلاش شروع کی تو یہ ایک دردناک منظر دیکھا کہ مٹی کے 2 تودوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معذور شخص کی بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش اس طرح بے غور و کفن دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے معذور والد کو اس المناک حادثے کی اطلاع کیسے دی جائے۔ چنانچہ عبداللہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے اس معذور شخص کے پاس گئے اور ایک لمبی تمہید کے بعد انہیں اطلاع کر دی۔ سامعین محترم، بیٹے کی وحشتناک موت سے کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہو، لیکن جائز نہیں اندیشہ جان عشق میں اے دل، جائز نہیں اندیشہ جان عشق میں اے دل، ہوشیار کہ یہ مسلک تسلیم و رضا ہے۔ سامعین گرامی، خبر سن کر معذور والد کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ دل پر غموں کے بادل چھا جائے تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت ہے کہ غم کا غبار اشکوں میں ڈل کر نکل جاتا ہے۔ شکوہ و شکایات کی بجائے فرمانے لگے، حمد و ستائش اس ذات کے لیے ہے جس نے میری اولاد کو اپنا نافرمان نہیں پیدا کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا۔
پھر اس معذور شخص نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ایک چیخ کے ساتھ سعید روح نے قفس عنصری سے گویا یہ کہتی ہوئی آزادی حاصل کر لی، اب اے خیال یار نہیں تاب ضبط کی، بس اے فروغ بر کے تجلی کی جل گئے، اب کیا ستائے گی ہمیں دوراں کی گردشیں، ہم اب حدود سود و زیاں سے نکل گئے۔ سامعین گرامی، ان کی اس طرح اچانک موت پر عبداللہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ لوگ اتفاقاً اس طرف نکلے، رونے کی آوازیں سنی تو خیمے میں داخل ہوئے، میت کے کپڑے سے چہرہ ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے، کوئی ہاتھ چومتا، کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا، ساتھ ساتھ کہے جاتے ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز رہتا، جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ سامعین گرامی، عبداللہ بن محمد یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ پوچھا یہ کون ہے، ان کا کیا تعارف ہے؟ کہنے لگے آپ ان کو نہیں جانتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد مشہور محدث حضرت ابو قلابہ ہے۔ سامعین گرامی، حدیث کا ادنیٰ طالب علم بھی حضرت ابو قلابہ کے نام سے واقف ہے۔ صبر و استقامت کے پیکر اور تسلیم و رضا کے بلند مقام کے حامل حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ کی تجہیز و تکفین اور نماز و تدفین سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، جنت کا لباس زیب تن ہے اور یہ آیات تلاوت فرما رہے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ترجمہ، صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا اگر بہترین ٹھکانہ ہے۔ سامعین گرامی، عبداللہ بن محمد نے پوچھا آپ کیا وہی معذور شخص ہے؟ فرمانے لگے جی ہاں میں وہی شخص ہوں۔ تو محترم سامعین و ناظرین، اللہ جل جلالہ کے ہاں چند بلند مراتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور جلوت و خلوت میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کے متعلق کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔